پچھلے دنوں نا ایک مذاکرہ ہو رہا تھا نا ایک غالی رافضی کا اور ایک اہل سنت کا، تو انہوں نے یہی بات کی، اس نے معصومیت وغیرہ کا عقیدہ جو ثابت کرنے کی کوشش کی نا، اس میں یہ دلیل پیش کی نا، یہی آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو اس نے کہا جی رجس جو ہے نا، رجس سے یہ پاک ہیں، تو اس نے کہا یار تم پچھلا کنٹیکسٹ تو سارا پڑھو نا، اور مفتی اسحاق صاحب بھی یہی بات کیا کرتے تھے، وہ مفتی صاحب قرآن بالکل واضح ہے، نبی اسلام کی بیویوں کے بارے میں اس نے آگے سے یہ کہا، اس نے کہا یہ جو حدیث ہے، حدیث کلیئر ہے کہ یہ بیویاں شامل نہیں ہیں جو رجس سے پاک ہیں، اور جو ترتیب تو بتا رہا ہے، ترتیب تو تمہارا بھی موقف ہے کہ ترتیب تو یہ وہ ہے ہی نہیں جس پر قرآن نازل ہوا ہے، ہم تو اس کو ترتیب کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ نہیں، یہ وہی ہے جناب والا، یہ ہیں وہ ذرائع، جوڈیشری میں جائیں گے یہ بھاگ جائیں گے۔ کیا اسنا عشری شیعہ کا یہ عقیدہ ہے؟ اور جس کو وہ جوڈیشری میں لے آئیں، آپ نے مجھے کسی انڈیویجول کا کال نہیں دکھانا کہ وہ کہیں کہ قرآن اپنی ترتیب سے ہٹا ہوا ہے، اگلے دن کا سورج طلوع نہیں ہوگا میں تکفیر کروں گا ایسے لوگوں کی جو قرآن کی اس ترتیب کو نہ مانے۔ یہ لوح محفوظ میں ہے، رہ کی ترتیب نزولی، اس سے کس کو انکار ہے؟ لیکن یہ نہیں ہوا کہ قرآن کو توڑ موڑ دیا گیا ہے۔ اگر یہ توڑا موڑا ہے تو خود رسول اللہ اور اللہ نے کیا ایسا، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس کے ہے؟ اللہ۔ تو اللہ نے جہاں بہتر سمجھا آیت رکھی وہ اسی کانٹیکسٹ میں۔ یہ خام خواہ جھگڑا ہے، قرآن بالکل اپنے مقدمے کے اندر واضح ہے۔ اچھا، اور شیعہ کے لیے تو میری یہ پھکی ہے قیامت تک کے لیے، سیدہ فاطمہ اگر اہل البیت میں سے ہیں تو سیدہ ختیجہ کیا اہل البیت سے خارج ہے جو ان کی ماں ہے؟ بتائیں۔ نہیں، وہ کہتے ہیں معصومیت والا عقیدہ نہیں، وہ میں بعد میں آؤں گا، پہلے اہل بیت پہ آ جائیں نا۔ معصومیت والا عقیدہ تو قرآن سے ثابت کرنا پڑے گا، تو بڑے لیول کا عقیدہ ہے نا۔ نہیں، وہ رجس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں نا، نہیں پاک سے، وہ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں اس میں نہیں شامل۔ اچھا، یہ اگر پاک والا ہے وہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر احد کے اوپر بھی آیات نازل کی ہیں کہ ہم نے بارش نازل کی تاکہ تم سے گندگی دور کر دیں، صحابہ کرام کو کہا ہے 313 تھے وہ بھی پاک نے قرآن وچ، شیطان کا رجس تم سے دور کر دیں، یہ غزوہ بدر کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح نہیں، اس طرح عقیدہ ہے ڈیوائن اور پھر آگے پورے کے پورے معاملات، ٹھیک ہے۔ وہ میں ادھر آ رہا ہوں، مولا علی کی حدیث ہے بخاری و مسلم میں کہ نبی الاسلام نے فرمایا اگلے وقتوں میں اللہ نے مریم کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی تھی، اور اس میری امت میں ختیجہ کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی ہے، ٹھیک ہے۔ ایون اگر آپ مجھ سے پوچھیں، میں سیدہ ختیجہ کے مرتبے کو حضرت فاطمہ سے بڑا مانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں گے جنتی نوجوانوں کے سردار حسن و حسین ہیں، بالکل ہیں، لیکن میں حضرت علی کے مرتبے کو ان سے افضل مانتا ہوں۔ ابن ماجہ میں حدیث بھی، حاکم میں بھی، کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور ان کی والدہ ان سے بھی بہتر ہے، اور وہ اہل البیت بھی ہیں۔ سیدہ ختیجہ، کس شیعہ کی جرأت ہے سیدہ ختیجہ کو کہ اہل البیت سے فارغ ہیں؟ وہ مانتے ہیں اہل البیت ان کو؟ اہل البیت مانتے ہیں، لیکن بس ٹھیک ہے نا، بس کام ختم ہو گیا۔ بنو ہاشم سے تو نہیں ہے سیدہ ختیجہ، ہاں۔ کوئی نہ کوئی انجینئر صاحب تو پتہ چک کیسا باندھے نے نا، ہاں، پھر جان ہی نکلتی ہے اس عقیدے دی۔ بس اسی حضرت عائشہ نے تو ڈسکس ہی نہیں کرنا، بیویاں تے آؤ گے سیدہ ختیجہ اس چادر تے تھلے نہیں سن جو حدیث قصہ ہے، ہاں۔ سیدہ ختیجہ اگر اہل بیت ثابت ہے نا ان کے نزدیک، جبکہ وہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور بنو ہاشم میں نہیں آتی ہیں، حضور کی بیوی ہونے کی وجہ سے وہ آل البیت ہے نا، تو بس باقی بیویاں بھی آل البیت ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ اصول ایک کھڑا کرنا ہوگا نا، ہاں۔ یہ پھکی ہے جناب، اللہ فضل، پھکا ہے، بلکہ پھکی نہیں پھکا، یہ اگلا ورژن آ گیا جی، جس طرح خطرناک کا اگلا ورژن تھا خطرے ناک۔ ولی بھائی جو لاسٹ کویشچن کا آپ نے آنسر دیا تھا نا، اس میں ایک اور گزارش میں ذہن میں آ گئی ہے، وہ ایک بندے نے مجھے یہ بھیجی تھی تصویر نا، جو ترجمہ ہے نا، اس نے کہا تھا جی کہ اس میں جو لفظ آتے ہیں نا کہ حضرت مولا علی نے فرمایا کہ ہم اس امر خلافت میں مشورے کو اپنا حق سمجھتے تھے، تو وہ کہتا ہے یہ میں نے بعد میں جب غور کیا تو عربی میں یہ لفظ نہیں ہے مشورے کو، بلکہ اس میں یہ ہے کہ ہم اس امر خلافت کو اپنا حق سمجھتے تھے۔ اچھا، اگر اپنا حق سمجھتے تھے، ایک منٹ سرکار، ایک منٹ، اگر وہ اپنا حق سمجھتے تھے تو پھر صلح کیوں کر لی اور بیعت کیوں کر لی؟ اس کی تو دلیل یہ دیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی ان کی ذمہ داری تو نہیں تھی، جیسے نبی کی ذمہ داری تو نہیں ہے لوگوں کو ہدایت پہ لانا، جب اس نے نبی کی ذمہ داری لوگوں کو ہدایت پہ لانا نہیں ہے، لیکن یہ اناؤنسمنٹ تو کرنا ہے نا کہ میں نبی ہوں اور مجھے مانو۔ حضرت علی نے کب خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں یہ کہا ہے کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں، میں منصوص من اللہ ہوں، میں خلیفہ بلا فصل ہوں؟ ابو بکر کو پولیٹیکل لیڈر مانو اور باقی جو سارے معاملات ہیں وہ میں لے کے چلوں گا، دکھائیں نا۔ کبھی انہوں نے دعویٰ کیا وہ تو تینوں خلفاء کے ساتھ رہے ہیں، اور نہج البلاغہ سے ہم نے جو خطبات پیش کیے ہیں وہ حضرت عمر کے بارے میں جنگ قادسیہ میں جانے سے جو روکا، رومن امپائر کے خلاف جانے سے روکا، وہاں تو فلاں کے الفاظ بھی نہیں، عمر بن خطاب موجود ہے، اس میں تو الفاظ ہیں کہ حضرت عمر جب پریشان ہوئے نا، کیونکہ انہوں نے ارادہ کیا تھا قادسیہ میں خود لڑوں گا کیونکہ سپر پاور کے خلاف جنگ ہے،
تو حضرت علی نے کیا کہا کہ اگر تم قتل ہو گئے تو مسلمانوں کی جمعیت بکھر جائے گی. اور اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں سورہ نور کی آیت نمبر 55 کہ اللہ نے خلافت اسٹیبلش کرنی ہے اہل ایمان کے لیے. تو تم یہیں رہو, اگر قادسیہ میں ہم نے شکست کھا لی تو ہم اپنی فوجوں کو واپس بلا لیں گے اور پھر دوبارہ سے حکومت تیار کر کے بھیجیں گے, لیکن اگر تم مارے گئے تو پھر پیچھے عرب کا شرادہ بکھر جائے گا. وہ تو اس لیول کی گفتگو کر رہے ہیں.